9th سینچری کے مڈ تک عباسد خلافت کی ڈکلائن شروع ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے ریجنل ڈائنیسٹیز وجود میں آتے ہیں جو کہ بنتے ہیں ایٹونمس اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس۔ ان سارے ریجنل ڈائنیسٹیز میں ایک ڈائنیسٹی وجود میں آتی ہے جس کا نام تھا سمانid ڈائنیسٹی، جو کہ ایک پرشین فیملی تھی جس کا تعلق بخارا شہر سے تھا اور جو کہ ایمرج ہوتی ہے خراسان ریجن میں، یعنی آج کا جو سینٹرل ایشیا ہے۔ سمانid ڈائنیسٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام سمن ہودا تھا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ٹو اسٹیبلش دی پاور آف سمانid ڈائنیسٹی، لیکن ایکچولی میں ان کے جو ڈیسینڈنٹس تھے، خاص کر اسماعیل ون، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی ایکچوئل فاؤنڈر آف سمانid ڈائنیسٹی، جو کہ اس ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 819 AD تک سمانid مکمل طور پر کنٹرول کرتے ہیں ٹرانسوزینیا ریجن کو، جو کہ سینٹرل ایشیا میں لوکیٹڈ ایک ریجن تھا جس میں بخارا اور سمرقند قسم کے علاقے بھی شامل تھے، جو کہ پھر بعد میں بنتے ہیں کلچرل اور اکنامک سینٹرز۔ لیکن آفیشلی جو اسماعیل ون تھے تو وہ 875 AD میں، چونکہ یہ پہلے عباسد کے انڈر ایک اسٹیٹ تھا، لیکن 875 میں اسماعیل ون آفیشلی اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر وہ انڈیپینڈنٹلی رول کرتے ہیں اور پھر وہ عباسد کے انڈر ایک اسٹیٹ نہیں رہتا۔ اگرچہ عباسد خلافت تب بھی موجود تھی، لیکن جو عباسد خلیفہ ہوتے تھے تو اس کا رول ایک سیریمونیل رول ہوتا تھا، نام کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، لیکن جو ایکچول کنٹرول ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ ملٹری اور پولیٹیکل فیصلوں کا جو اختیار ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا جس طرح ان کے پاس پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو 875 میں سمانid جو اسٹیٹ ہے تو وہ آفیشلی ڈکلیئر ہوتی ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ اینڈ ایٹونمس اسٹیٹ۔ سمانid امپائر جب اسٹیبلش ہوتی ہے تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرشین کلچر کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اسلام سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں پرشینز رہتے ہیں۔ یہ جو ریجن تھا تو اسے پرشین بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پرشینز تھے، یہاں پر فارس امپائر تھا جس کا اپنا کلچر تھا، اپنا لینگویج تھا، اپنے ان کے رسم رواج ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام یہاں پر آتی ہے اس ریجن میں، تقریباً 636 میں یہاں پر اسلام کی ایڈونٹ ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں عربز آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور وہ یہاں پر بصرہ اور کوفہ قسم کے شہر بھی تعمیر کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں عرب جو ہے وہ پاپولیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ود دی پیسج آف ٹائم جب ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر عربز آتے ہیں تو یہاں پر عرب ڈومینیشن بھی آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو لینگویج ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی بھی ڈکلائن ہوتی ہے، جو پرشین کلچر ہے تو اس کی بھی آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتی ہے۔ تو جب سمانid امپائر اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اس پرشین کلچر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ بھی جب ہم اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پرشین کلچر کی جو ریوائیوڈ ہوئی تھی تو اس کا کریڈٹ بھی سمانid امپائر کو ہی دیا جاتا ہے۔ سمانid امپائر کا جو گولڈن پیریڈ تھا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسماعیل ون کے انڈر ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسماعیل ون نہ صرف ایک ملٹری رولر تھے بلکہ کلچر، سائنس اور وہ آرٹس کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ ان کے دور میں سینٹرل ایشیا میں پرشین کلچر اور اسلامک سویلائزیشن کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے۔ سمانid رولرز ایک اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ کی بنیاد رکھتے ہیں اور ان کا جو کیپٹل تھا تو وہ تھا بخارا شہر، جو کہ بنتا ہے اسلامک ایڈمنسٹریشن اور گورنرز کی ایک میجر سینٹر۔ سمانid امپائر جو تھا وہ کئی صوبوں کے اوپر مشتمل تھا، بہت سارے پروونسز تھے اور ہر صوبے کو ایک لوکل گورنر آپریٹ کر رہا تھا، لیکن جتنے بھی گورنرز ہوتے تھے تو وہ سارے آنسریبل ہوتے تھے سمانid رولرز۔ سمانid رولرز ایک ایفیشنٹ بیوروکریٹک سسٹم کی بنیاد بھی رکھتے ہیں، اور خاص کر ان کا جو گولڈن پیریڈ تھا
تو اس پیریڈ کے دوران ان کی جو ٹیکسیشن پالیسیز تھی تو وہ بڑی زبردست پالیسیز تھی، جس کی وجہ سے اس پیریڈ کے دوران اس امپائر میں ایگریکلچرل اور کمرشل گروتھ بھی بہت زیادہ اچھی تھی، اور اس سسٹم کی وجہ سے یہ لوگ اپنی ویلتھ کو اور سٹیبلٹی کو بھی مینٹین رکھتے ہیں، اور اس سسٹم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 10th سینچری میں اٹ بیکیم a powerful regional player۔ سمانت پیریڈ کو پرشین سپیکنگ لوگوں کے لیے ایک کلچرل رینیسا کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ سمانت رولرز پرشین کلچر کے اوپر اور لینگویج کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور ان کے دور میں وہ پرشین لینگویج کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، پوئٹری میں اور اسکالرشپس میں۔ اسی دور میں پرشین لٹریچر بھی بہت زیادہ فلرش ہوتی ہے، اور بڑے بڑے شاعر اور اسکالرز ایمرج ہوتے ہیں اسی دور میں۔ مثال کے طور پر لیجنڈری روداکی نامی ایک شخص تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی فادر آف پرشین پوئٹری، تو وہ بھی اسی دور میں سامنے آئے تھے۔ اسی طرح جو سمانت کورٹس تھے تو وہ ہبس بنتے ہیں، اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں شاعر آتے تھے، فلاسفرز آتے تھے، اور پوری اسلامی دنیا سے یہاں پر اسکالرز آتے تھے، جس میں فردوسی نامی ایک اور شخص جو کہ ایک مشہور شخصیت تھے، جنہوں نے ایک ایپک لکھی تھی جس کا نام تھا شاہ نامہ، تو وہ بھی اسی دور میں ہی سامنے آئے تھے۔ اسلامک آرکیٹیکچر میں بھی ان کے بہت سارے کنٹریبیوشنز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بخارا شہر میں جو سمانت موزولیم ہے تو وہ 10th سینچری میں ان کے دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس کی اگر آپ آرکیٹیکچر چیک کریں گے، ان کے جو برکس ہے، جو یونیک ڈوم ڈیزائن ہے، تو بڑی زبردست اس کی آرکیٹیکچر ہے۔ اس کے علاوہ جو سلک روڈ ہوا کرتی تھی، جس پر تجارت لوگ کرتے تھے، چائنا جاتے تھے، افریقہ سے، یورپ سے اور مڈل ایسٹ سے، تو جو سمانت امپائر تھی، اس کے جو 2 شہر تھے، بخارا اور سمرقند، تو وہ اکنامک ہبس تھے۔ چونکہ یہ راستے میں ہی آتے تھے، تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو تجارت تھے یا باقی لوگ تھے تو وہ یہاں پر سٹے کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے بیسٹ پلیسز بنائے تھے جدھر وہ سٹے کرتے تھے، اور یہاں پر جب وہ سٹے کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ٹاپکس کے اوپر، مختلف ایشوز کے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے۔ تجارت کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، مختلف آئیڈیاز کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، تو بڑا زبردست قسم کا ایک ماحول ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ 2 شہر بہت زیادہ فلرش ہوتے ہیں ان کے دور میں۔ 10th سینچری کے آخر تک اس امپائر کی ڈکلائن شروع ہوتی ہے، اور زوال کے بہت سارے وجوہات تھے۔ مثال کے طور پر سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ امپائر اندرونی طور پر تقسیم ہو چکی تھی۔ ان کے اندرونی بہت سارے معاملات تھے، بہت سارے ڈسپیوٹس تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو چکے تھے، اور اس تقسیم کی وجہ سے سمانت امپائر بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرنل تھریٹس بھی لاحق تھے۔ مثال کے طور پر سب سے جو بڑا چیلنج تھا اس امپائر کو، تو وہ یہ تھا کہ جب 999 AD میں غزنویت امپائر کی رائز ہوتی ہے اور وہ ایک پاورفل امپائر بنتی ہے، تو پھر وہ اس امپائر کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور بہت سارے اٹیکس کرتی ہے، اور پھر جب غزنویت امپائر بخارا شہر کو کیپچر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس امپائر کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اگرچہ سمانت امپائر کا جو پیریڈ تھا تو وہ بہت زیادہ شارٹ تھا، لیکن اس امپائر کی جو پروفاؤنڈ لیگیسی تھی تو وہ ان کے جانے کے بعد بھی کنٹینیو کرتی ہے ان دا شیپ آف کلچرل اینڈ انٹلیکچوئل اسپیئر ان اسلامک ورلڈ، اور خاص کر انہوں نے جو پرشین کلچر کو، لٹریچر کو اور ان کے آرکیٹیکچر کو پروموٹ کیا تھا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفاوت اور کجر قسم کے ڈائنیسٹیز وجود میں آتے ہیں۔ اس امپائر کی جو آرکیٹیکچرل کنٹریبیوشنز ہے تو اس کی آج بھی تعریف کی جاتی ہے۔ امپائرز آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن امپائرز کے جو کلچرل اور انٹلیکچوئل لیگیسیز ہوتی ہے تو وہ کئی صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ یہ جو امپائر ہے تو اس کی ایسی لیگیسی تھی کہ پھر ان کے جانے کے بعد جو اسلامک کلچر کے اوپر جو کام ہوا تھا تو اس کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا اثر تھا، خاص کر سینٹرل ایشیا میں۔